بس 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 میں تو محلے دا ہاں حضرات، انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں، محبوب عوام خطیب پاکستان مفسر قرآن دنیا خطابت کے بے تاج بادشاہ تشریف لاتے ہیں۔ آج کے ہمارے معزز مہمان محترم جناب حضرت علامہ عطا اللہ بندیالوی حافظہ اللہ تعالی آپ تشریف لاتے ہیں۔ آپ احباب کے سامنے اظہار خیال فرماتے ہیں۔ آپ کی آمد سے پہلے اپنی بیداری کا ثبوت دیجئے، نعرہ تکبیر۔ میں علامہ صاحب کی مسجد میں گیا ہوں، بڑا جمع غفیر ہوتا ہے اور وہ لوگ بڑے بیدار مغز لوگ ہیں۔ علامہ صاحب یہ میسج لے کے جائیں کہ جن لوگوں میں میں گیا تھا انہوں نے مجھے محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں سرگودا میں خطاب کر رہا ہوں یا بیگم کوٹ چوک میں کر رہا ہوں۔ بیداری کا ثبوت دیجئے، اللہ کی توحید کا نعرہ پورے سینے کے زور سے لگائیے، نعرہ تکبیر۔ اسلام اسلام تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت تشریف لاتے ہیں حضرت علامہ عطا اللہ بندیالوی صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه۔ حصہ گزر چکا ہے، مجھے ڈر اور خطرہ یہ ہے کہ تقریر ختم کرنے کے بعد کہیں مجھے آپ کے کاندھے ہلا ہلا کے جگانا نہ پڑ جائے۔ کہ اپنے اپنے گھروں کو پلٹ جاؤ، کانفرنس ختم ہو گئی۔ مجھے فخر محسوس ہو رہا ہے کہ میں اس سٹیج پہ کھڑا ہوں
جس پر زیغم اسلام مجاہد ملت محقق وقت علامہ احسان الہی ظہیر شہید کھڑے ہوا کرتے تھے۔ میں علامہ مرحوم کی قسمت پر اس وقت مجھے بڑا رشک آیا کہ حملہ لاہور میں ہوا، داخل ریاض کے ہسپتال میں ہوئے، جنازہ مسجد نبوی میں ہوا اور دفن جنت البقیع میں ہو۔ لاہور سے اٹھا کے اللہ نے آخری مدفن جنت البقیع بنایا اور یہ بتایا کہ توحید پرستوں کا مرکز مدینہ ہے۔ میں نے یہاں سٹیج پہ آ کے جو خطباء کی تقریریں سنی، وہ تقریریں نہیں تھیں، شعلے تھے۔ بڑے جذبات ہونے بھی چاہیے، اکثر لوگ خطیب کا جوش دیکھتے ہیں اور داد دیتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں۔ بندیالوی نرم لہجے میں بات کرنا چاہتا ہے اور داد بڑی گرم چاہتا ہے۔ صحابہ کے متعلق جتنی گفتگو علماء نے کی، میں آغاز اس سے کرنا چاہتا ہوں۔ صحابیت کا مقام کسبی نہیں، وہبی ہے۔ علماء سمجھ گئے ہوں گے کسبی کسے کہتے ہیں، وہبی کسے کہتے ہیں۔ تساں کدائیں وہبی نو وہابی تے نہیں سمجھ گئے۔ کسبی کہتے ہیں کسب کو، کمائی، محنت، کوشش، اور وہبی کہتے ہیں عطائے الہی کو۔ عالم کا مقام کسبی ہے، حافظ کا مقام، قاری کا مقام، مفتی کا مقام، فقیہ کا مقام، مفسر کا مقام، محدث کا مقام کسبی ہے۔ محنت کرو عالم بن جاؤ، محنت کرو قاری بن جاؤ، محنت کرو حافظ بن جاؤ، محنت کرو مفسر بن جاؤ، مفتی بن جاؤ، محدث بن جاؤ۔ صحابیت کا مقام کسبی نہیں ہے،
کسب سے، محنت سے، کوشش سے، عمل سے نہیں ملتا. صحابیت کا مقام عطائے الہی ہے. علماء کرام میری گفتگو کو ذرا غور سے سنیں گے. میری ایک ایک بات ان کی ایک ایک گھنٹے کی تقریر بن جائے گی. علماء میری طرف تھوڑی سی توجہ فرما لیں. صحابیت کا مقام اعمال کی وجہ سے نہیں ملتا. بڑی پائے کی بات کرنے لگا ہوں، بنیادی بات. صحابیت کا مقام اعمال کی وجہ سے، بولیے ذرا. وہ جو پیچھے لوگ ہیں وہ اندھیرے میں ہیں، مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں. اور یؤمنون بالغیب، تو وہ ذرا بولیں، مجھے پتہ چلے کہ وہ میری گفتگو کو سن رہے ہیں. سارے صحابہ کی عظمت بیان ہوئی ہے. آخر میں حضرت صدیق اکبر کی عظمت بیان کروں گا انشاءاللہ، اور ایسی بیان کر کے جاؤں گا کہ آج سے پہلے آپ نے کبھی سنی بھی نہیں ہوگی. لیکن آپ میری گفتگو کو سنیں. صحابیت کا مقام اعمال کی وجہ سے، زور سے بولو، زور سے بولو. بندہ نمازیں پڑھے اور صحابی بن جائے، بندہ تہجد پڑھے اور صحابی بن جائے، بندہ جہاد کرے اور صحابی بن جائے، بندہ رب کے رستے میں خیرات کرے اور صحابی بن جائے، بندہ تہجد گزار ہو، شب زندہ دار ہو اور صحابی بن جائے. نہیں ہو لوگا، اگر صحابیت کا عمل اور صحابیت کا مرتبہ عمل کی وجہ سے ملتا، امام بخاری صحابی ہوتا. امام بخاری کم عالم ہے، امام مسلم کم عالم ہے، امام نسائی کم عالم ہے. اگر صحابیت کا مرتبہ تقوی کی وجہ سے ملتا تو شیخ عبد القادر جیلانی صحابی ہوتا، علی حجویری صحابی ہوتے، بایزید بستامی صحابی ہوتا. صحابیت کا مرتبہ اعمال کی وجہ سے نہیں ملتا. عمل اچھے کرے، صحابی بن جائے. صحابیت کا مرتبہ اعمال کی وجہ سے نہیں ملتا. بندیالوی کی بات پلے باندھ لو. اگر صحابیت کا مرتبہ اعمال کی وجہ سے نہیں ملتا تو پھر صحابی کے عمل سے بحث نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی. فقیہ کے عمل سے بحث ہو سکتی ہے، عالم کے عمل سے بحث ہو سکتی ہے، قاری کے عمل سے بحث، بولو بولو زور سے بولو، مرشد کے عمل سے بحث ہو سکتی ہے. صحابی کے عمل سے بحث نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی. صحابہ کو، اللہ اکبر، صحابہ کو عمل کے ترازو پر نہیں تولنا، نہیں تولنا، نسبت کے ترازو پہ تولنا ہے. نسبت کیا ہے؟ یار کس کے ہیں، اس ترازو پہ تولنا ہے. عمل کے ترازو پہ صحابہ کو، زور سے بولو، کیوں بھائی نبی پاک کو عمل کے ترازو پہ تولنا ہے؟ نہ، نبی پاک کو نسبت کے ترازو پہ تولنا ہے. نبی کس کا ہے، اس ترازو پہ تولنا ہے. ورنہ بولیے، نماز معراج والی رات میں فرض ہوئی ہے، معراج 12 نبوی میں ہوا، اس سے 1 سال بعد ہجرت ہو گئی، 10 سال بعد آپ کا انتقال ہو گیا. میرے آقا نے 11 سال نمازیں پڑھی ہیں. فرض نمازیں کتنے سال پڑھی ہیں؟ آپ میں کتنے لوگ بیٹھے ہوں گے
جنہوں نے 50 سال نمازیں پڑھی، 30 سال نمازیں پڑھی، تو کیا نبی پاک کو عمل کے ترازو پہ تولنا ہے کہ میری نمازیں 30 سال کی ہیں اور آپ کی نمازیں 11 سال کی ہیں؟ نہیں لگا، نسبت کے ترازو پہ تولنا ہے کہ پوری امت کی نمازیں میرے آقا کی سجدے میں کہی گئی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ نبی پاک کو عمل کے ترازو پہ نہیں تولنا، کس ترازو پہ تولنا ہے؟ نسبت۔ نسبت کیا ہے؟ نبی کس کے ہیں؟ صحابہ کو عمل کے ترازو پہ نہیں تولنا۔ معاویہ نے یہ کام غلط کیا، معاویہ نے یہ کام غلط کیا، حضرت مغیرہ نے یہ کام غلط کیا، حضرت عمر بن العاص نے یہ کام غلط کیا۔ صحابہ کو عمل کے ترازو پہ نہیں تولنا، صحابہ کو نسبت کے ترازو پہ تولنا ہے۔ یار کس کے ہیں، اس ترازو پہ نہیں تولنا۔ اسی لیے مجھ پر تنقید ہو سکتی ہے، مرشد پہ بھی تنقید ہو سکتی ہے، مفتی پر بولو تنقید ہو سکتی، مفسر، محدث، قاری، سب پر تنقید ہو سکتی ہے، صحابہ پر تنقید نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ صحابہ کو صحابیت کا درجہ اعمال کی وجہ سے نہیں ملا، عطائے صحابہ پر تنقید نہیں ہو سکتی۔ میں نے بار بار یہاں ایک آیت سنی، تقریباً ہر خطیب نے اس آیت کو پڑھا، وہ آیتیں پڑھتے چلے گئے، قرآن کی بارش برساتے چلے گئے۔ ہم بڑے محظوظ ہیں۔ ان میں ایک آیت انہوں نے پڑھی، اولئک حزب اللہ۔ انہوں نے ترجمہ نہیں کیا، میں ترجمہ کرتا ہوں، اولئک حزب اللہ۔ میرا سونا پیغمبر، اے یار تیرے نے تے فوج میری ہے۔ اولئک حزب اللہ، یہ یار تیرے ہیں اور فوج میری ہے۔ فوج پہ تنقید نہیں ہو سکتی، نہیں تے شہباز گل کو پوچھو، پوچھو۔ پاکستان کی فوج کی وفاداری پر کہ یہ ملک کی سرحدوں کی وفادار نہیں ہے، اس پر تنقید نہیں ہو سکتی۔ بولو، ہماری فوج سرحدوں کی حفاظت میں وفادار ہے کہ کوئی نہ؟ ملک کی فوج کی بڑی بات کہنے لگا ہوں، پسند آئے تو کہنا بندیال بھی اچھی بات کہہ گیا ہے۔ ملک کی فوج کی وفاداری پر تنقید نہیں ہو سکتی۔ جو تنقید کرے گا بغاوت کا کیس چلے گا، پھانسی چڑھے گا۔ بندیالوی کہتا ہے اگر پاکستان کی فوج پر تنقید نہیں ہو سکتی تو رب کی فوج پر بھی تنقید نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی۔ صحابہ کس کی فوج ہے؟ صحابہ کس کی فوج ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ پاکستان کی فوج پہ تنقید نہیں ہو سکتی، اللہ رب کی فوج پر بھی تنقید نہیں ہو سکتی۔ جو تنقید کرے گا باغی ٹھہرے گا، جہنم میں پہنچے گا۔ مجھے معلوم ہے ہمارا پڑھا لکھا طبقہ کالج، سکول، یونیورسٹیوں کے ہمارے بچے مرزا جیلمی سے بڑے متاثر ہوئے۔
کیا کیوں متاثر ہوتی ہیں؟ حوالے بڑے دکھاتا ہے. تبری نے یہ لکھا ہے، ابن اسیر یہ کہتا ہے، ابن کثیر نے یوں لکھا ہے، صاحب ہدایہ یوں کہتا ہے، علامہ تفتازانی نے شرح عقائد میں یوں لکھا ہے، فلاں کتاب نے یوں لکھا، فلاں عالم نے یوں لکھا، فلاں مفسر نے یوں لکھا. ہمارا نوجوان کہتا ہے او اتنے علماء، اتنے بڑے بڑے مفسر معاویہ کے بارے میں یہ لکھتے ہیں. سنو بندیالوی کا ایک جملہ جو میں نے پچھلے سال ہر سٹیج پہ کہا، خدا کی قسم میرے علم میں نہیں تھا کہ میرا یہ جملہ تیر بن کر جہلم پہنچے گا اور وہ آگ بگولا ہو کر میرے خلاف ایک کلپ ریکارڈ کروائے گا. اس جملے کی تکلیف تھی اسے. جملہ پھر کہنا چاہتا ہوں اور آپ سے کہوں گا آپ میرے ساتھ اس جملے کو دہرائیں گے. بندیالوی کہتا ہے صحابہ کتابی اور تاریخی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں. ایک ہی بات پلے باندھ لو لوگو، صحابہ کے معاملے میں تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکے گا. ہم نے صحابہ کو کتابوں میں نہیں دیکھنا، ہم نے صحابہ کو قرآن میں دیکھنا ہے. صحابہ کے معاملے میں کوئی پابندی تو نہیں ہے وقت شفت. لاہور کے لوگوں، میں بڑے معتبر سٹیج پر ہوں، میری آواز بڑے مقتدر حلقوں تک پہنچے گی. اس سٹیج کی وساطت سے میں پنجاب کے دل میں کھڑا ہوں. لاہور کے لوگوں، صحابہ کے معاملے میں گندی مکھی نہیں بننا، شہد کی مکھی بننا ہے. بولو تو صحیح ہے. بے شک ماشاءاللہ. صحابہ کے معاملے میں گندی مکھی نہیں بننا، شہد کی مکھی بننا ہے. گندی مکھی بیٹھتی ہے گند پر، گندی مکھی بیٹھتی ہے نجاست پر، گندی مکھی بیٹھتی ہے غلاظت پر، اور شہد کی مکھی پھولوں پر، پھلوں پر، سبزے پر، باغوں پر. صحابہ کے معاملے میں گندی مکھی بن کر صحابہ کو تاریخ کے ورقوں میں نہیں دیکھنا، شہد کی مکھی بن کر قرآن کے صفوں میں دیکھنا ہے. تکبیر! شان صحابہ! فضائل صحابہ! صحابہ کے معاملے میں گندی مکھی نہیں بننا. بے شک ماشاءاللہ. کون سی مکھی بننا ہے؟ شہد کی. زور سے بولو، زور سے بولو. شہد کی. صحابہ کو تاریخ کے ورقوں میں نہیں دیکھنا، صحابہ کو قرآن کے صفوں میں دیکھنا ہے. میرے مخاطب شین نہیں ہے. کبھی کبھی یار اللہ شرف پاکستان حضرت مولانا منظور احمد صاحب. دیکھو دیکھو کون ہے، دیکھو دیکھو کون ہے. شرف پاکستان حضرت مولانا منظور احمد صاحب. دیکھو دیکھو کون ہے، دیکھو دیکھو کون ہے. ارجن بھی تعالی سالمی پاکستان. سنو انہاں دی بات، بزرگاں دی گل سنو. بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں. میرے
میرے مخاطب شین نہیں ہیں، میرے مخاطب سین ہیں. کتنے لوگ سمجھے اس کو؟ میرے مخاطب سین ہے، سین، شین نہیں. اور سین بھی وہ جنہوں نے جو ہیں تو شین، انہوں نے لبادہ سین کا اوڑھ رکھا ہے. اس میرے جملے کو کتنے لوگ سمجھ پائیں گے؟ میرے مخاطب وہ سین ہیں جو شین کے اتنے قریب ہیں جتنا سین شین لکھنے میں قریب ہوتا ہے. سین کے بعد کیا لکھتے ہیں؟ میرے مخاطب وہ سنی ہیں، میرے مخاطب وہ لوگ نہیں ہیں جو حضرت سیدنا صدیق اکبر کو مومن نہ مانے. اگر وہ معاویہ پہ تنقید کریں، گلہ کس کا؟ کوئی گلہ نہیں. گلہ ان پہ ہے جو کہتے ہیں معاویہ صحابی تو ہے، صحابی تو ہے، لیکن یہ کام غلط کیا، یہ کام غلط کیا، یہ کام غلط. ان کے لیے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. علماء حضرات میری بات پہ ذرا توجہ کر لیں، انشاءاللہ انہیں بڑا لطف حاصل ہو. اگر معاویہ صحابی ہے اور یقیناً ہے تو معاویہ کو اصحابی کالنجوم کے دائرے سے کوئی باہر نہیں نکال سکتا. سارے صحابہ کس کی طرح ہیں؟ بولو تو صحیح ہے. کس کی طرح ہیں؟ ستاروں کی طرح. اگر معاویہ صحابی ہے تو پھر وہ ستارہ ہے. اگر معاویہ صحابی ہے تو پھر وہ، میں بات پھر کہوں گا، دل و دماغ میرے حوالے کیجئے تب آپ کو بات سمجھ آئے گی. اگر معاویہ صحابی ہے تو پھر معاویہ ستارہ ہے. اور اگر کبھی ستارہ کالی بدلیوں کے اندر آ بھی جائے، یہ کالی بدلیاں میں نے کس کو کہا؟ یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کام غلط کیا، یہ کیا، یہ کیا. اگر معاویہ ستارہ ہے اور ستارہ کبھی کالی بدلیوں کے اندر آ بھی جائے تو مٹی کے تیل سے جلنے والے دیوے کو زیب نہیں دیتا کہ وہ ستاروں کا منہ چڑھانے لگ جائے. تو پہلے اپنا تعارف کروا، تو کون ہے؟ مجھے اخلاق یہ اجازت دیتا ہے، مجھے شریعت اجازت دیتی ہے، مجھے قانون اجازت دیتا ہے، مجھے شریعت اجازت دیتی ہے، مجھے قانون اجازت دیتا ہے، مجھے اخلاق اجازت دیتا ہے کہ صحابی پر تنقید کرنے والے سے میں پوچھوں تو اپنا تعارف کروا، تو کون ہے؟ تو کون ہے؟ جن پہ تو تنقید کرتا پھرتا ہے ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم. بولو صحیح سارے یار. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ان کے متعلق قرآن کہتا ہے زینہ فی قلوبکم. علماء کرام میں نہ پسند آ جائے تو کہنا بندیالوی اچھا میں نہ کر کے، پسند نہ آئے تو پیشگی معذرت کر لیتے. زینہ، ضمیر منصوب راجع بسوء ایمان. اللہ کہتے ہیں
میرا ایمان اتنا خوبصورت ہے، جس کے دل میں آئے دل خوبصورت ہو جائے، جس کے دل میں آئے دل خوبصورت ہو جائے۔ لیکن میرے نبی کے یاروں کے دل اتنے خوبصورت تھے، میرا ایمان ان کے اندر آیا تو میرا ایمان ہی خوبصورت ہو گیا، میرا ایمان ہی خوبصورت ہے۔ میاں تو اپنا تعارف کروا، تو کون ہے؟ جن پہ تو تنقید کرتا پھرتا ہے ان کے متعلق قرآن کہتا ہے اعد لہم جنات، اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار۔ ایک جملہ ہے میرا، بڑا وائرل ہوا، بینروں پہ لکھا گیا، آپ کو بھی پسند آئے تو کہنا بندیالوی نے اچھا جملہ بولا۔ اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار، صحابہ کو جنت کی اتنی تلاش نہیں تھی جتنی خود جنت کو صحابہ کی تلاش تھی۔ اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار۔ سب پر تنقید ہو سکتی ہے، عالم پر، مفتی پر، مفسر پر، محدث پر، صحابی پر تنقید ہو، زور سے بولو، زور سے بولو، نہیں ہو سکتی۔ صحابی پر تنقید ہو، کیوں نہیں ہو سکتی؟ صحابیت کا درجہ اعمال کی وجہ سے نہیں ملتا، صحابیت کا درجہ عطائے الہی۔ علامہ صاحب تشریف لائیں، پہلے تو میری آخری تقریر ہونی تھی، آج کی محفل کے وہ خاتم المقررین بنے، آج کی محفل کے، آج کی محفل۔ اللہ تعالی نے صلاحیتوں سے نوازا ہے، اللہ زور بیان اور زیادہ کرے، آمین۔ تو وہ بیان کریں گے۔ میں نے کہا تھا میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے محسوس کیا کہ حضرت عمر پہ بہت کہا گیا لیکن ان کے متعلق اتنی گفتگو نہیں کی۔ لوگ کہتے ہیں کہ خم غدیر پر میرے آقا نے حضرت علی کی خلافت کا اعلان کیا تھا۔ کس طرح کیا تھا؟ من کنت مولا ہو فعلی، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، یہ خلافت کا اعلان تھا کہ میرے بعد خلیفہ حضرت علی ہو۔ پھر وہ کہتا ہے، یہ علماء کے لیے کہہ رہا ہوں، پھر وہ کہتا ہے انتقال سے 4 دن پہلے آپ نے قلم دوات منگوائی، لاؤ کاغذ، لاؤ کاغذ لاؤ، میں تمہیں کوئی تحریر لکھ دوں، بعد میں گمراہ نہیں ہوو گے۔ حضرت علی کی خلافت لکھنا چاہتے تھے۔ میں نے کہا خلافت کا اعلان تو 3 مہینے پہلے ہو گیا تھا، اس دا مطلب ہے تینویں حال یقین کوئی نہیں، وہ یقینی بات نہیں ہے، تبھی تو اس کو بنیاد بناتا ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، لغت کی تمام کتابیں اٹھائیے، امام راغب کی مفردات اٹھائیے، فیروز آبادی کا القاموس اٹھائیے، منظور افریقی کی لسان العرب اٹھائیے، المنجد اٹھائیے، لغت کی کوئی کتاب اٹھائیے، کسی عالم نے مولا کا معنی خلیفہ کیا ہے؟ بولو۔ مولا کا معنی امام؟ بولو۔ مولا کا معنی خلیفہ؟ کسی نے نہیں کیا۔ مولا مشکل کشا، مولا مالک،
مولا غلام، چلو جی، مالک کو بھی مولا، غلام کو بھی مولا۔ یہ جو ہمارے مولانا ہیں یہ بھی زیادہ خوش نہ ہو، مولانا کوئی بڑا اونچا لفظ ہے، مولانا، مولوی، یہ اسی مولا سے ہے۔ صحابہ کے جو غلام ہوتے تھے نا وہ بڑے بڑے عالم ہوتے تھے۔ مولا کا معنی غلام، مولا کا معنی مالک، مولا کا معنی دوست، مولا کا معنی محب، مولا کا معنی مشکل کشا۔ جہاں مناسب ہوگا معنی کر لیں گے، لیکن کسی جگہ پہ بھی مولا کا معنی خلیفہ نہیں ہے۔ علامہ مرحوم رحمت اللہ علیہ نے اسی سٹیج پر تمہیں چیلنج کیا تھا کہ جب حسنین تک سورج چاند رہے گا، غیرت نال سب جب سارے بولو، جب تک سورج چاند رہے گا، ہاتھ اٹھا کے ہر غیرت مند جوان، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا۔ علامہ نے اسی سٹیج پہ تمہیں چیلنج کیا تھا کہ حسنین کریمین نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کی تھی۔ تیری کتاب ہے رجال کشی، اس کا صفحہ 101 ہے۔ انہوں نے چیلنج کیا تھا، یہ چیلنج کی تلوار تیرے سر پر قیامت کی صبح تک انشاءاللہ لٹکتی رہے گی، انشاءاللہ۔ واہ سبحان اللہ۔ حضرت حسن نے بیعت کی، حضرت حسین نے، بیعت کی، زور سے بولو، لاہور کے لوگوں، جس سے حسن کی دوستی ہو جائے ہم اس کے مخالف نہیں ہو سکتے۔ بے شک۔ چلو، حسن نے مانا، ہم نے بھی مانا، ہم نے بھی مانا، تمہیں چیلنج کیا تھا۔ آج بندیالوی تمہیں چیلنج کر کے جا رہا ہے۔ مولا کا معنی خلیفہ، مولا کا معنی امام، دنیا کی کس لغت سے پیش کرو، جو چاہو سزا دے، لے آؤ۔ مولا کا معنی خلیفہ کہاں؟ اب بات کہنا چاہتا ہوں جو میں اصل میں بات کہنا چاہتا تھا۔ ہم آج تک وہ حدیثیں اپنے بچوں کو پڑھا نہیں سکے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو نہیں پڑھا سکے، ہم آپ کو بھی نہیں پڑھا سکے۔ من کن تو مولا فالی مولا تو سب کو آتی ہے، انہوں نے یاد کروا دی ہے۔ اصل حدیث تھی وہ کسی کو معلوم نہیں، ہمارے بچوں کو، بڑوں کو معلوم نہیں۔ بندیالوی کہتا ہے من کن تو مولا ہو فالی مولا، اس نال خلافت ثابت نہیں ہوندی، اس نال امامت ثابت نہیں ہوندی۔ میرے پاس آ، میرے پاس آ، میں تجھے بتاؤں امامت، خلافت کس طرح ثابت ہوتی ہے۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو نماز پڑھائے۔ سبحان اللہ۔ اپنے بچوں کو یہ حدیث یاد کرواؤ، انشاءاللہ۔ خود یاد کرو۔ من کن تو مولا، اس پر تو بحث بھی موجود ہے، اس کے تو راویوں پر جرا بھی موجود ہے۔ یہ سونے کی طرح کھری روایت، روایت بھی بخاری کی،
मुरू अबा बकरिन फलयुसल्लि बिन्नास, अबू बकर को कहो मेरे मुसल्ले पे खड़े हो के लोगों को। सुभान अल्लाह, ये जुमेरात का दिन था, इशा की नमाज थी। सुभान अल्लाह, जुमे की 5 नमाजें, ये 6 नमाजें, हफ्ते की 5 नमाजें, 11 नमाज, इतवार की 5 नमाज, 16 नमाज, सोमवार की सुबह की नमाज, 17 नमाजें मेरे नबी के मुसल्ले पर किसने इमामत की थी? अबू बकर, जोर से बोलो, जोर से बोलो। अबू बकर, किसने इमामत की थी? हजरत अली ने पीछे पढ़ी कि नहीं पढ़ी? पढ़ी। हजरत अब्बास ने पढ़ी कि नहीं पढ़ी? पढ़ी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने पढ़ी या नहीं पढ़ी? बड़ी, बस मेरे तकरीर के आखिरी जुमले, और इन जुमलों को मैं खत्म करूंगा देवबंद पर, और आपसे कहूंगा कि मेरी तायीद करेंगे आप अपनी कुर्सियों से उठकर, इसी पर मैं खत्म कर दूंगा। एक दिन हजरत अबू बकर मुसल्ले पे हैं, मेरे आका की तबीयत संभल गई। फरमाया नमाज हो गई है कि हो रही है? फरमाया मुझे भी मस्जिद में ले चलो, मैं भी नमाज मस्जिद में पढ़ना चाहता हूं। सुभान अल्लाह, 2 आदमियों के सहारे घर की खिड़की से मस्जिद में आए, पांव मुबारक जमीन पे घिसते हुए आ रही हैं, नकात, कमजोरी, बीमारी। उधर के नमाजियों ने इशारा किया, कुछ अबू बकर को महसूस हुआ कि नबी आ गए। सुभान अल्लाह, अबू बकर मुसल्ले से पीछे हटा, नबी जो आ गए। सुभान अल्लाह, वो सच्चा आशिक था ना, सुभान अल्लाह, वो सच्चा आशिक था ना कि नबी आ गए तो मैं मुसल्ले पे खड़ा। नहीं, ये हमारा भाई है जो कहता है दम बदम पढ़ो दरूद। हजरत भी हैं यहाँ मौजूद, लेकिन मुसल्ला मैं नहीं छड़ना, नमाज मैंने पढ़ानी। हजरत अबू बकर सच्चा आशिक था, उसने कदम पीछे हटाए, मेरे आका ने देखा, मेरे आका ने फरमाया मकाना का या अबा बकरिन। मेरा ये जुमला जाया नहीं होना चाहिए, लाहौरियों को 1 साल तक याद रहना चाहिए। मकाना का या अबा बकरिन, मकाना का या अबा बकरिन। कितनी मर्तबा का? अबू बकर अपनी जाते खलोता रहे। सुभान अल्लाह, मकाना का या अबा बकरिन, अबू बकर अपनी जाते खलोता रहे। आज मैं नमाज पढ़ान नहीं आया, ए वेखन आया तेरी इमामत दा मुनकर कौन है। तकबीर, अबू बकर का दुश्मन काफिर है, अबू बकर का दुश्मन, अबू बकर का दुश्मन, अबू बकर का दुश्मन, अबू बकर का मुनकर। नारे तकबीर। उलमाए किराम, उलमाए किराम, मेरे आका यूं भी तो कह सकते थे मकानी या अबा बकर, मकानी या अबा बकर, अबू बकर मेरी जाते खलोता रहे। नहीं कहा अबू बकर मेरी जाते खलोता रहे, नहीं कहा। फरमाया मकाना का या अबा बकर, अबू बकर अपनी जाते खलोता रहे। मेरे नबी ने बताया आज के बाद ये जगह अबू बकर की है।